نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد غصے اور تکبر کا باب چل رہا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کم کرنے کا ایک علاج بیان فرمایا ہے، ایک طریقہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام وَيُزَكِّيهِمْ، امت کا تزکیہ کرنا، یعنی تزکیہ کہتے ہیں دل کو پاک صاف کرنا، دل کی بیماریوں کا علاج کرنا، دل کے اندر بھی بیماریاں لگتی ہیں تو ان کا علاج کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تکبر کی بھی ہے، جس کو ام الامراض کہا جاتا ہے، کہ ساری بیماریوں کی یہ جڑ ہے۔ اور انسان کو غصہ بھی تکبر کی وجہ سے آتا ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کے فیصلے کو اور دوسرے کی بات کو حقیر سمجھتا ہے کہ اس کی کیا مجال کہ اس نے ایسی بات کر دی ہے، میری شان تو بڑی، میرا مقام تو بڑا، میرا رتبہ بڑا، میرے سامنے اس نے ایسی بات کر دی۔ اور یہی غصہ جائز نہیں، ورنہ ایک وہ غصہ ہے جو دین کی وجہ سے ہے، وہ تو ایمان کی نشانی ہے، دینی غیرت کی وجہ سے غصہ ہے، وہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن عام جو ہمیں غصہ آتا ہے یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کا علاج بیان کیا ہے کہ یہ غصہ جو انسان کو انسان کے نفس کی وجہ سے، انسان کی ذاتیات کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الغضب من الشیطان، غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو بھڑکاتا ہے کہ وہ شیطان انسان کا نقصان سوچتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنا نقصان کرے، یہ غصے میں آئے، غصے میں آ کر کوئی فیصلہ کرے، غصے میں آ کر کوئی بات کرے، غصے میں آ کر کسی کے ساتھ لڑائی کرے، غصے میں آ کر کسی کے ساتھ جھگڑا کرے۔ تو جب جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، یہ اپنا نقصان ہی کرے گا۔ یاد رکھیں، غصے میں آنے والا کبھی اپنا فائدہ نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان ہی کرتا ہے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن وہ اپنا نقصان ضرور کرے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ تو گویا کہ غصے کے وقت بھی انسان کے اندر وہ آگ کو بھڑکاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارُ بِالْمَاءِ، آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی کے ساتھ۔ تو غصہ بھی گویا کہ ایک آگ ہے۔ اب اس آگ کو بھی اگر بجھانا ہے تو اس کو بھی بجھانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے۔ تو وضو کرنے کی وجہ سے غصہ کم ہو جائے گا، ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی، اور شیطان بھی جاتا رہے گا جب وہ دیکھے گا کہ یہ وضو کر رہا ہے۔ اب نہ معلوم وضو کرنے کے بعد یہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، نہ معلوم وضو کرنے کے بعد یہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ جب شیطان بھاگ جائے گا تو غصہ بھی بھاگ جائے گا۔ تو غصے کو بھگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا کہ جس کو غصہ آئے وہ وضو کر لے، تاکہ غصے کے نقصانات سے بچ جائے، کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے، غصے میں کوئی جھگڑا نہ کر بیٹھے،
غصے میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہمارے مشفق اعظم، ہمارے محسن اعظم رحمت للعالمین نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ اس لیے تو حق تعالی نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، مومن اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا نبی ان کے ساتھ پیار کرتا ہے، جتنا تعلق اور جتنا انس ایک نبی کو اپنی امت کے ساتھ ہے، جتنا لگاؤ ایک نبی کو اپنی امت کے ساتھ ہے، اتنا مؤمنین کو اپنی جانوں کے ساتھ بھی اتنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شفقت کی وجہ سے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ تمہیں غصہ آ گیا ہے، غصہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غصہ نہیں آ سکتا، غصہ تو آ سکتا ہے، لیکن غصے پر عمل کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے، تاکہ اس غصے کی وجہ سے جو اس نے نقصان اٹھانا ہے وہ نہ اٹھا پائے، اس نقصان سے بچ جائے۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ وضو کر لیا جائے۔ اگلی حدیث میں ایک اور طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غصے کے اندر آ جائے، کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہوا ہو، تو وہ اپنی حالت بدل لے، اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے بھی غصہ کام نہ ہو، غصہ بہت زیادہ ہے، تو فرمایا کہ پھر لیٹ جائے۔ جب یہ حالت بدلے گا تو حالت کے بدلنے کی وجہ سے غصہ جاتا رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتا دیا غصے کو بھگانے کا، غصے کو ٹھنڈا کرنے کا، اور یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے بتایا کہ غصے کی وجہ سے کہیں ہم اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں، غصے کی وجہ سے ہم کہیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں، غصے کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ جھگڑ نہ بیٹھیں۔ تو اس لیے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے پہلا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وضو کرنے کا، اور دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اپنی حالت بدل لو۔ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے سے بھی غصہ کم نہ ہو تو پھر لیٹ جاؤ۔ حق تعالی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔